چپکے چپکے سے آ کے اپنے خیمے میں داخل ہوئی. اب دونوں بیٹے اس کے مر چکے تھے. ادھر وزیر نے بھی اس جو لڑکے کو قتل کیا تھا وہ اٹھا کے لے جا کے دور دفن کر دیا جا کے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اب جب تیسرا دن ہوا تو تیسرے دن بھی کیا ماحول ہوا. جب تیسری منزل پر یہ لوگ پہنچے, رات ہو چکی تھی, پڑاؤ ڈالا. اب لڑکی تو بہت ڈری ہوئی تھی, اب وہ سوچ رہی تھی کہیں قاضی بھی ایسی حرکت نہ کر دے. تو دوسرے دن دیکھا وزیر کا اور وکیل کا خیمہ بہت دور لگا تھا. اب کیونکہ شرمندگی بھی انہیں بہت تھی کہ 2 لڑکوں کو قتل کر دیا ان 2 لوگوں نے, اور سوچ بھی رہے تھے کہ بادشاہ کو پتہ چلے گا تو بادشاہ ہماری گردن کو اڑا دے گا, ہمیں قتل کر دے گا. تو اس ڈر سے اور اس ہیبت سے دور خیمہ لگایا. تو قاضی اس دن قاضی کا خیمہ لگ رہا تھا. تو لڑکی سمجھ گئی کہ آج بھی کچھ غلط ہونے والا ہے. قاضی صاحب سے کہا, قاضی صاحب آپ یہاں پر خیمہ کیوں لگا رہے ہو؟ قاضی نے کہا خاموش رہو, تمہاری دیکھ بھال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا. لڑکی خاموش ہو گئی. اب جا کے اسے نیند تو آنے کی نہیں تھی کیونکہ 2 دن کا یہ ماحول, یہ منظر اس کی نگاہوں میں تھا. جب آدھی رات سے بھی زیادہ رات گزر گئی تو لڑکی ادھر سو نہیں رہی تھی, بیٹھی ہوئی تھی افسوس میں کہ 2 بیٹوں کو گوا چکی ہوں, 2 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے. اسی افسوس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ قاضی بھی نکل کے آیا اور اس کے خیمے میں داخل ہوا. خیمہ بالکل پڑوس میں لگا تھا. اس کے خیمے سے نکل کے اور اسی لڑکی کے خیمے میں داخل ہوا. اور قاضی آج بہت نشے میں تھا. قاضی نے بدفعلی کرنا چاہی. لڑکی نے چھوٹے بیٹے کو سامنے پیش کیا اور وہی باتیں دہرائیں, کیا تم جانتے نہیں ہو میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں, بادشاہ کو جب معلوم چلے گا تو تمہیں قتل کر دے گا. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا. وہ نشے میں دھت تھا, خون سر پہ سوار تھا. لڑکی نے بیٹے کو سامنے کر کے بیٹے کا واسطہ دیا, اللہ رسول کی قسمیں دلائیں, واسطہ دیا, لیکن قاضی نہیں ماننے والا تھا. قاضی نے بھی تلوار نکالی اور چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر دیا. لڑکی نے کہا مجھے اجازت دو, میں پاک ہوں, میں وضو سے ہوں, مجھے تھوڑی اجازت دے دو اللہ کے واسطے. جب اتنا کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. جیسے ہی وہ باہر نکلی پھر اسی دن کی طرح وہ جنگل میں بھاگ گئی. قاضی اس کے پیچھے پیچھے, لیکن قاضی نے اسے پکڑ نہیں پایا. وہ جا کے ایک جگہ چھپ گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی. پھر اور ادھر اس نے جو لڑکا قتل ہو گیا تھا, جس کو قتل کر دیا تھا, اسے اٹھا کے اور اسے دفن کر دیا جا کے. اب 3 دن ہو گئے تھے. لڑکی اب دوبارہ خیمے میں نہیں گئی. لڑکی نے سوچا اب میرے 3 بیٹے مر گئے اور 3 بیٹے انہوں نے قتل کر دیے ہیں, اب آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ مجھے کچھ خبر نہیں. پاک دامن لڑکی تھی, اللہ رسول سے ڈرنے والی تھی, سیرت فاطمہ کو اپنانے والی تھی, پاک دامن تھی. سوچنے لگی کہ اب میں اپنی جان دے دوں گی, اب میں زندہ نہیں رہ سکتی, اب میں منہ کیا دکھاؤں گی کسی کو. 3 بیٹوں کو قتل کروا دیا, 3 بیٹے قتل ہو گئے. اسی افسوس میں وہ جنگل میں نکل گئی اور پہنچتے پہنچتے ایک دریا کے کنارے پہنچی اور اسی دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی. اسی دریا میں کود گئی اور جب اس دریا میں وہ کودی, چھلانگ لگائی تو بہتے بہتے ایک دوسرے گاؤں کی طرف وہ نکلی جو اس کے باپ کی سلطنت میں گاؤں آتا تھا. اس بادشاہ کی سلطنت میں گاؤں آتا تھا کہ جو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا تھا, جس کی یہ بیٹی تھی اور یہ بہت دکھ کی ماری تھی, بہت ستائی ہوئی تھی. تو وہاں 6 بھائی تھے جو کہ فقیر تھے, غریب تھے, بھیک مانگنے والے تھے. وہ مچھلیاں پکڑنے آئے تھے. انہوں نے جال ڈالا ہوا تھا, جال میں یہ لڑکی پھنس گئی. لڑکی پھنس گئی تو وہ لوگ جلدی سے اس لڑکی کو نکالا. اب چونکہ خوبصورت تو اتنی تھی کہ اس شہر میں اس کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا. اب 6 بھائی تھے, انہیں تو نہیں پتا نا یہ کس کی بیٹی ہے, کہاں سے آئی ہے. خوبصورت بہت تھی. 6 میں سے کہنے لگا کہ اس سے میں نکاح کروں گا, دوسرا کہنے لگا اس سے میں شادی کروں گا, تیسرا کہنے لگا میں کروں گا. اسی طریقے 6 بھائی آپس میں لڑنے لگے. تو جو بڑا تھا اس نے کہا سنو اب اپنے والد صاحب کے پاس لے چلتے ہیں, ہمارے ابا جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم لوگ تسلیم کریں گے. تو 6 بھائی اس لڑکی کو لے کے اپنے والد صاحب کے پاس آئے تھے. وہ بہت عقل مند آدمی تھا. 6 بھائیوں کو بٹھایا. 6 بھائیوں نے بتایا کہ ایک لڑکی ہم لوگوں کو ملی, اس کی ہم نے جان بچائی, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیں. دوسرا چاہتا ہے کہ وہ نکاح کر لے. آپ حکم فرمائیں, آپ فیصلہ کریں کہ ہم لوگ کیا کریں. تو ان کے والد صاحب نے کہا سنو یہ لڑکی اکیلی ہے, تم 6 لوگ ہو, تو بہت ہی بہتر رہے گا کہ تم اس لڑکی کو اپنی بہن تسلیم کر لو. تم لوگ اس کی اچھی سے دیکھ بھال کرو, اچھے سے پرورش کرو, اس کو اپنی بہن تسلیم کر لو. تو لڑکوں نے یہ فیصلہ سن کے کہا ٹھیک ہے ابا حضور جیسا آپ حکم فرمائیں. یہ بھی ایک بہتر بات ہے کہ ہم اس کو اپنی بہن مان لیتے ہیں. 6 بھائی تھے, فقیر تھے, اپنی بہن انہوں نے تسلیم کر لیا. اور جیسے بہن کی خدمت کرتے ہیں, جیسے بہن سے بولتے ہیں, اسی طریقے سے وہ اس کے ساتھ وہ لوگ رہنے لگے اور اس کی بہت عزت کرتے, اس کی بہت دیکھ بھال کرتے. تو ایک دن اس نے کہا لڑکی نے کہ سنو اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس کو کہانی سننے کا بڑا شوق ہے, اس کو قصے داستان سننے کا بڑا شوق ہے. آپ لوگ جاؤ اور ان سے کہو جا کے کہ میری ایک بہن ہے, وہ قصے کہانی بہت اچھا سناتی ہے, وہ داستان بہت اچھی سناتی ہے, اس کو آپ مزدوری پہ رکھ لیجئے, وہ آپ کو کہانیاں سنایا کرے گی, آپ اس کے بدلے میں مزدوری دے دیا کرنا. 6 بھائی تھے, انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہانی سناتی ہو, اور ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے, جب بادشاہ اگر اس چیز کا شوقین ہے تو وہ ضرور آپ کو مزدوری پر رکھ لے گا. 6 بھائی گئے بادشاہ کی دربار میں. انہوں نے جب اتنی بات کہی, اپنی بہن کی کہی ہوئی, تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی بہن کو لایا کرنا, وہ ہمیں کہانی سنائے گی, اگر ہمیں اچھی لگی تو ہم اس کے عوض آپ کو مزدوری دیا کریں. آتے ہو گئی کہ ٹھیک ہے. 6 بھائی آئے, بڑا خوش تھے. کہا بہن بادشاہ نے منظوری دے دی ہے,
اب تو چلنا اور کہانی سنانا، اور جو بادشاہ پیسے دے گا وہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہوگی، ہمارا ذریعہ ہوگا پیسوں کا، ہم لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اپنا گزارا کرتے ہیں، بادشاہ کی طرف سے اگر کچھ مل جائے گا تو پھر ہماری بھی زندگی آرام سے گزرے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن دربار میں وہی لڑکی گئی، نقاب میں گئی، پردے کے پیچھے سے کہانی سنانے لگی، بادشاہ بہت ہی خوش ہوا، تو بادشاہ نے بہت زیادہ رقم دی اور 6 بھائیوں نے آپس میں بانٹ لی۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہ لڑکی گئی، پھر اس نے کہانی سنائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اب وہ روز اسی طریقے سے جانے لگی۔ تو ایک دن گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں اس کا شوہر بھی موجود ہے، وہ قاضی، وہ وکیل اور وہ وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور قافلے والے بھی وہی ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ قافلہ آ گیا ہے۔ اس کا شوہر جو بادشاہ تھا دوسرے ملک کا، وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات کہنے والی ہوں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کہنے والی ہو؟ کہا بادشاہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج میری کہانی بہت ہی الگ ہے، اور آج میں جو کہانی سنانے والی ہوں اس کے دوران کوئی اٹھنا نہیں چاہیے بیچ سے، اگر کوئی بیچ سے اٹھ گیا میں کہانی نہیں سناؤں گی۔ بادشاہ بھی بہت شوقین تھا کہانی سننے کا، تو وہ بھی بیچ میں کوئی ڈسٹرب چاہتا نہیں تھا۔ اس نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی بیچ سے نہیں اٹھ سکتا، جو بھی بیچ سے اٹھے گا تو پھر میرا قہر جانتے ہو۔ سب نے کہہ دیا کہ کوئی بھی بیچ سے نہیں اٹھے گا، اور اس لڑکی کی حقیقت ابھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لڑکی پردے کے پیچھے تھی اور وہ سنانے لگی اپنی کہانی۔ جب اس نے شروعات کی تو لوگ بالکل شانت ہو گئے۔ اس نے کہا ایک ملک کا بادشاہ تھا جو کہ بہت عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو۔ اپنی ہی کہانی یہ بتانے لگی، اور بادشاہ بہت ہی غور سے سننے لگا، سارے لوگ غور سے سننے لگے۔ کہا وہ بادشاہ عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو بادشاہ باہر تھا، کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ایک دائی اماں کے حوالے کر دیا، دائی اماں نے پال کے اسے بڑا کیا۔ ایک دن بادشاہ جنگل کی طرف نکلا ہوا تھا، بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ جب بادشاہ کی نظر پڑی اس کا دل آ گیا، اس نے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیج دیا۔ بوڑھی اماں نے بتایا کہ یہ تو تیری ہی بیٹی ہے۔ جب اس کو پتا چلا یہ میری بیٹی ہے، میں ایسا گناہ کرنے جا رہا تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا تھا، تو اسے بہت شرمندگی ہوئی، اور اس نے حکم دے دیا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس محل میں زندہ رہے۔ اپنے ہی بیٹے کو حکم دیا۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا تو بادشاہ ایک دم اس کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو میری ہی کہانی سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اور سناؤ، پھر کیا ہوا؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی پھر یہ ہوا کہ بادشاہ نے حکم دے دیا اپنے بیٹے کو، اور اس کا بیٹا اس لڑکی کو جنگل میں لے کے گیا۔ بھائی بہن کا پیار بھی الگ ہوتا ہے۔ کہا جب جنگل میں لڑکا اپنی بہن کو لے کے گیا تو بہن نے کہا بھائی مجھے قتل کر دے۔ بھائی نے کہا نہیں بہن، میں تجھے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ بھائی بہن کا پیار امڑا، اس نے بہن کو وہاں سے بھگا دیا اور خود ایک ہرن کو قتل کیا، اس کی آنکھیں اور خون نکال کے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس کی بیٹی مر گئی، لیکن وہ جنگل میں بھٹک چکی تھی، تو کیا دیکھا کہ کسی دوسرے ملک کا بادشاہ آیا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر کے نکاح کا پیغام دے دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ بات سنی تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے اور رونگٹے کھڑے ہونے لگے، یہ تو میری ہی داستان سنا رہی ہے۔ تو اس نے اشرفیاں نکالی، اس کی طرف پھینکی، اور 6 بھائیوں نے اٹھا لی۔ اور سناؤ آگے کی کہانی کیا ہے؟ ادھر بادشاہ بھی بہت عجیب حالت میں تھا، اس نے بھی اشرفیاں اٹھائیں اور اس لڑکی کی طرف پھینکی، اور 6 بھائیوں نے اٹھا لی۔ کہا اور بتاؤ اور کیا تھا؟ کہا پھر اس بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بادشاہ سن رہا تھا، اس کا خون بالکل گرم تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، یہ تو ہماری ہی داستان ہے۔ کہا پھر ایک بیٹا ہوا، پھر کچھ سالوں کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، پھر تیسرا بیٹا ہوا، یہاں تک کہ وہ بہت خوش تھا اپنی بیوی سے۔ پھر ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میری شریک حیات اپنے بارے میں بتاؤ، تو اس نے منع کر دیا۔ پھر اس نے زبردستی پوچھا کہ نہیں بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیسا کیا تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ تو لڑکی نے اپنی پوری داستان سنائی۔ جب بادشاہ نے پوری داستان سنی تو اس کے بعد اس بادشاہ نے یہ اس لڑکی سے کہا کہ اے میری شریک حیات، میں تمہیں تمہارے مائکے لے چلوں گا، اس بادشاہ کے سامنے پیش کروں گا، دیکھتے ہیں وہ کیسے تمہیں ہاتھ لگاتا ہے۔ لڑکی نے منع کر دیا، وہ ڈر رہی تھی کہ اس کا ظالم باپ اسے مار ڈالے گا۔ کئی بار مارنے کی کوشش کی، اب وہ سامنے دیکھا گا تو اسے مار دے گا، لیکن اس نے کہا کہ تم اب میری بیوی بن چکی ہو اور تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اس نے قافلہ بنایا، قافلہ تیار کیا، اس میں ایک قاضی تھا، ایک وکیل تھا اور ایک وزیر تھا۔ یہ 3 لوگوں کی سرپرستی میں قافلہ چل دیا، لیکن بادشاہ کسی وجہ سے قافلے کے ساتھ نہیں آیا۔ بادشاہ کا کوئی کام تھا، بادشاہ نے کہا تھا یہ تینوں کی سرپرستی میں یہ قافلہ جائے گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ سنو آپ میرے ساتھ نہیں ہو تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم ہماری بیوی ہو، تو اس کو آسرا دیا، حوصلہ دیا، تو بیوی ان تینوں کی سرپرستی میں وہ قافلے کے ساتھ نکلی۔ جب پہلی منزل پر قافلہ رکا اور سب کے خیمے تیار ہوئے تو وزیر نے اپنا خیمہ اس کی بیگم کے خیمے کے سامنے لگایا، یعنی اسی لڑکی کے خیمے کے سامنے لگایا۔ اس نے بہت منع کیا۔ اب ادھر وزیر نے جب اتنا سنا تو اس کا خون گرم، اس کے رونگٹے کھڑے کانپنے لگا، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں جا رہا ہوں، تھوڑا مجھے حاجت ہے۔ بادشاہ نے کہا بیٹھو یہاں پہ، اگر یہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو تمہاری گردن ابھی اڑا دوں گا۔ اب یہ کہانی چل رہی تھی، سب بالکل سناٹا تھا، اور وہ لڑکی کہانی سنا رہی تھی کہ پھر کیا ہوا کہ وہاں پر وزیر نے جب اپنا خیمہ لگایا، آدھی رات ہوئی
تو وزیر اس کی خیمے کے اندر داخل ہو گیا. وزیر جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کے سر پہ خون سوار تھا. اس نے ایک بڑے بیٹے کو قتل کر دیا. چونکہ لڑکی پاک دامن تھی وہ وہاں سے کسی بہانے سے بھاگ نکلی, جنگل میں بھاگ گئی. وہ جنگل میں ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی, اور پھر وہ وزیر وہاں سے چلا گیا. تو لڑکی پھر اپنے خیمے میں آئی, دیکھا تو اس کا بیٹا نہیں تھا. بڑا بے چین ہوئی. یہ قافلہ پھر چلنے لگا اور وہاں کہنے سننے والا کوئی نہیں تھا. یہ قافلہ چلنے لگا. چلتے چلتے جب دوسری منزل پر رکا, اب یہ کہانی سنا رہی تھی, بادشاہ سن رہا تھا, سب لوگ سن رہے تھے. اور جب یہ قافلہ دوسری منزل پر رکا تو پھر وکیل نے اس خیمے کے سامنے اپنا خیمہ لگایا. لڑکی بہت منع کرتی رہی لیکن وہ نہیں مانا. اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا. جب آدھی رات سے زیادہ رات ہو گئی تو وہ بھی پھر خیمے میں داخل ہوا. سر پہ خون سوار تھا, تلوار ہاتھ میں تھی. اس لڑکی نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے لڑکے کو سامنے کیا, اس کا واسطہ دیا, لیکن ایک بات پہ اس نے نہیں مانی اور اس کو قتل کر دیا. جب وزیر کے بعد وکیل یہ سن رہا تھا, وکیل نے جب اپنی ہی کہانی اتنی سنی تو وکیل کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ مجھے حاجت ہے, میں ابھی آتا ہوں. بادشاہ نے کہا بیٹھ جا, اگر اب کی کوئی بولا تو سر تن سے جدا کر دوں گا. بیٹی سناؤ اور کہانی بتاؤ آگے کی کیا ہے. اور یہ بھی بادشاہ, اس کا شوہر بھی سن رہا تھا اور کافی رقم ان 6 فقیروں کو دے دی تھی, کیونکہ آج کی کہانی انہیں بہت الگ لگ رہی تھی. اور سب کے اوپر کی کہانی تھی, بادشاہ کے اوپر کی تھی, وزیر کے اوپر کی تھی, وکیل یہ تو وہی تھا جو ان کے ساتھ ہوا تھا اور اپنی بیٹی سنا رہی تھی. تو پھر کہا کہ اس نے جب دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا تو کسی بہانے سے وہ لڑکی بھاگ گئی. یہاں تک کہ وہ پیچھے سے اسے دوڑاتا رہا, اسے پکڑتا رہا, لیکن اسے وہ لڑکی ملی نہیں. وہ جھاڑی میں جا کے چھپ گئی تھی. یہاں تک کہ صبح ہوگی تو پھر واپس آ کے اپنے خیمے میں اس نے دیکھا تو لڑکا وہاں بھی موجود نہیں تھا. انہوں نے دفن کر دیا قتل کر کے. جب تیسری منزل آئی پھر قاضی کا خیمہ سامنے لگا اور قاضی کو بھی اس نے منع کیا, لیکن قاضی بھی نہیں مانا. جب آدھی رات سے زیادہ رات گزری قاضی بھی خیمے میں داخل ہو گیا. اس کے سر پہ خون سوار تھا. اس نے چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا. لڑکی نے بہت بتایا کہ وہ بادشاہ کی بیوی ہے, لیکن اس نے ایک نہ مانی اور بدفعلی کرنا چاہتا تھا. لڑکی بچتی بچاتی وہاں سے بھاگ گئی, جنگل میں جا کے چھپ گئی. وہ اس کو ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. پھر لڑکی واپس خیمے میں نہیں گئی. پھر وہ ایک دریا میں کود گئی, دریا میں چھلانگ لگا دی. وہ 6 فقیر تھے اور 6 فقیروں نے اس کو نکال لیا, اس کو بچا لیا. جب ان 6 فقیروں نے سنا کہ یہ تو ہماری ہی کہانی لگ رہی ہے تو وہ بہت اطمینان سے بیٹھ گئے. ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ہماری ہی کہانی ہے. کہ ان 6 فقیروں کے گھر وہ لڑکی رہتی رہی. اور آج وہی لڑکی آج اس محل میں آ کے اور بادشاہ کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے وہی اپنی بیتی کہانی سنا رہی ہے. جب اتنا اس نے کہا تھا تو اپنے چہرے سے نقاب بھی اٹھا دیا, پردہ بھی ہٹا دیا کہ ابا دیکھ لو یہ تمہاری ہی بیٹی ہے جس پر اتنے ظلم ہوئے ہیں. بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری ہی بیوی ہے جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے. آج اپنی ہی بیتی کہانی سنائی ہے میں نے. بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اس کا باپ جو بادشاہ تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا. اسے بھی اب شرمندگی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی پر بہت ظلم کیے تھے. اسے بھی اپنی بیٹی پر پیار آ رہا تھا. جلدی سے آگے بڑھا, اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا, کہا بیٹی مجھے معاف کر دو, میں نے بہت بڑی غلطی کی, مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے. ہاں بیٹی سے اس نے معافی طلب کی. پھر جو اس کا شوہر تھا بادشاہ تھا وہ اس کے قریب آیا, اس نے بھی معافی مانگی کہ میری بیوی مجھے معاف کر دو, میری شریک حیات مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں اکیلا بھیجا, مجھے آنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ, اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ کچھ بھی گھٹنا تمہارے ساتھ نہیں گھٹتی اور آج ہمارے بیٹے بھی زندہ ہوتے. پھر اس نے قاضی, وکیل اور وزیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہا بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے. اس ٹائم 2 سزائیں بہت مشہور تھیں. تو ایک سزا ان کے لیے منتخب کی گئی. کئی گھوڑوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا. ایک آدمی کے لیے 8 گھوڑوں کو منتخب کیا گیا, 4 آگے اور 4 پیچھے. اس کے 2 ہاتھوں کو باندھا گیا رسی سے اور گھوڑوں کے پیروں میں باندھا گیا, اور اس کے پیروں پہ رسی ڈالی گئی, ادھر پیچھے والے گھوڑوں کے پیروں میں باندھا گیا اور گھوڑوں کو تیز رفتار میں دوڑا دیا گیا. اس کے چتھڑے اڑ گئے, وزیر کے بھی چتھڑے اڑ گئے, وکیل کے بھی اور قاضی کے بھی. ان تینوں کو بہت ہی بھیانک سزائیں دی گئیں. تو بس کہنا اتنا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو موت نہیں آ سکتی. اور بیٹیوں کی عزت کیا کریں. اگر کسی کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں نحوست نہ سمجھیں. بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. حضور جب آئے تو بیٹیوں کو عزت ملی, ورنہ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, بیٹیوں کو ایسے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. بیٹیوں کی عزت نہیں تھی, لوگ بہت نفرت کیا کرتے تھے. حضور آئے تو بیٹیوں کو عزت ملی. بیٹیوں سے نفرت نہ کیا کریں, وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جس کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں نا اس کے یہاں الگ ہی برکت ہوا کرتی ہے. آج بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ بہت دھوم دھام سے اس کا ہنگامہ کرتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو افسوس کرتے ہیں. ڈوب کے مر جانا چاہیے, ڈوب کے مرنے کا مقام ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے. بیٹی کو نحوست اگر سمجھتا ہے کوئی. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیٹی